میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہے، آپ لوگوں کے جیسے دعوے ہیں جو بعض لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو پھر آپ سیدھا سیدھا بولو کہ مولانا اشرف علی تھانوی معاذ اللہ کافر تھے اور ان کے فالوورز سب کافر ہیں۔ احکام الحرمین کتاب لکھی احمد بریلوی صاحب نے، علماء عرب سے سائن کروائے، کتاب کا نام رکھا حرمین کی تلوار، اور اس میں انہوں نے 5 لوگوں پہ کفر کے فتوے لگائے، ایک غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر اور 4 علماء دیوبند پہ، اور کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی تمام فرقہ دیوبندیہ، چلیں قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں، باقیوں کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا یہ مرتد ہیں، یعنی واجب القتل۔ جن علماء کا، جن شخصیتوں کا بزرگ ہونا مسلم ہو، ان کے اعمال سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی تصانیف سے ثابت ہو جائے کہ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، وقت کے ولی اللہ تھے، تو اگر ان کی کتاب میں، ان کے کلام میں کوئی چیز ہمیں ایسی لگے جو بظاہر شریعت کے خلاف ہے تو ہمیں اس کی تعویل کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر میں نے اس پر کہا تھا کہ جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے کسی مرید نے کلمہ پڑھا اشرف علی رسول اللہ، تو میں نے کہا ظاہر ہے اگر یہ حقیقت مراد ہوتی تو ان کے جتنے شاگرد ہیں، ان کے خلفاء ہیں، ان کے نائبین ہیں، وہ ان کو رسول اللہ مانتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ان کو رسول اللہ نہیں مانتا، کوئی بھی ان کو رسول اللہ نہیں مانتا، بلکہ ان کے شاگردوں نے ختم نبوت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ تو جب یہ مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اعتراض کرنے والے نے یہ الزام لگایا ہے تو وہ الزام صحیح نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس الزام کا جواب کیا ہے، تو میں نے ایک اصولی بات کی تھی، بھائی کس کس الزام کا جواب دو گے، ایک اصول یاد کر لو کہ بھئی جس کی بزرگی مسلم ہو اور اس کے فالوورز بھی صحیح عقیدے پر ہوں تو جو الزام ان بزرگ پہ لگایا گیا ہے یقیناً اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اب آپ یہ جو لوگوں کو ابھار رہے ہیں نا کہ جی یہ ہمارے بزرگوں کے پر الزام لگاتا ہے، میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں اشرف علی تھانوی صاحب کا باقی علماء دیوبند کی نسبت بہت احترام کرتا ہوں، ان کی پازیٹیو چیزوں کا، اور میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ کوٹ کیا۔ پہلی ایک جو میری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب حسینی منہج کے تھے، یزید کو انتہائی برا سمجھتے تھے، حسین علیہ السلام کے مخالفین پر لعنت کرتے تھے، باقاعدہ واقعہ کربلا کے اوپر بھی انہوں نے پورے فتوے لکھے، حضرت حسین کے پورے سپورٹر تھے وہ، یہ ان میں ایک پازیٹیو چیز تھی۔ اہل بیت کی محبت تو ہماری ویسے ہی کمزوری ہے۔ دوسری پازیٹیو چیز فرقہ واریت جس طرح ان کے فالوورز میں ہے نا، اس لیول کی فرقہ واریت ان میں نہیں تھی۔ اس وقت شیعہ کے سب سے بڑے مخالف کون ہیں؟ دیوبند، اور دیوبند کے امام کون ہیں؟ اشرف علی تھانوی۔ تو اشرف تھانوی صاحب تو اس لیول کے مخالف نہیں تھے۔ طارق جمیع صاحب نے تھوڑے سافٹ کارنر شیعہ کے لیے رکھا، اتنی موٹی کتاب طارق جمیع صاحب کے خلاف علماء دیوبند نے لکھی ہے، سرفراز خان صفدر صاحب کے پلیٹ فارم سے چھپی ہے، جس میں ان پہ پتہ نہیں کتنے فتوے لگائے ہیں انہوں نے۔ طارق جمیع صاحب تو امام بارگاہوں میں جب جا کے بیان کر دیتے ہیں، اتنے پازیٹیو آدمی ہیں، میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرا وہ اہل بیت کے دفاع پہ کھڑے ہیں، حضرت حسین کی محبت انہوں نے عام کی ہے، کربلا پہ بات کرتے ہیں۔ تو مجھے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی جتنی پازیٹیو باتیں میں نے پہلے بھی بیان کی ہوئی ہیں، آج نہیں کی ہوئی ہے، کئی سالوں سے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئے گی تو قرآن میں واضح ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال اکارت کیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور بخاری میں موجود ہے یہ آیت حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، کہ وہ ایک مجلس میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے حضور سے آواز ان کی اونچی ہوگی، حضور سے نہیں گفتگو کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کی سپورٹ میں اللہ نے آیت نازل کی کہ نبی کی موجودگی میں بھی آواز بلند کی، اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو آواز ہی نہیں آتی تھی، حضور کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بول۔ پھر قرآن میں ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں بات سمجھ نہیں ہے، اپنی بات کو ریپیٹ کریں۔ کافر اس کو بگاڑتے تھے، کہتے تھے رائینا، دیکھو صحابہ اپنے نبی کو کہتے ہیں اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، رائینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ اس نیت سے نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ نے کہا یہ لفظ ہی چھوڑ دو کیونکہ میرے نبی کی شان کا معاملہ ہے۔ کہا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم کہا کرو یا رسول اللہ انظرنا، ہمارا انتظار فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کیجیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا معاملہ ہے۔ یہ جو کچھ واقعہ ہے نا، یہ واقعہ جو کچھ الامداد رسالے میں لکھا ہے خواب کا اور اس کے بعد بیداری کا، پھر اس کی تعبیر، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ رسالہ یہ کراچی کا مفتی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور وہ پھر سلامت رہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے نہیں پڑھ سکتا تو پھر خود ہی یہ اپنا محاسبہ خود کریں۔ ہم تو اس پہ بھی توبہ پیش کریں گے
پرانے بزرگوں پہ بھی، نیوں پہ بھی، چھاپنے والوں پہ بھی. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ کے بزرگوں سے غلطی ہوئی، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تو آپ تھپڑ مار مار کے اپنا چہرہ کیوں سرخ کرتے ہیں؟ پھر میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں جی وہ انجینئر جواب پی گیا، جواب نہیں دے رہا، اس کے اوپر مقدمہ کرو. یار میں جواب اس لیے نہیں دیتا کہ میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس لیول پہ گر جائیں گے، آپ کلمے کے اوپر کمپرومائز کریں گے. میرا ایک مقصد اچیو ہو گیا کہ میں نے آپ کی پبلک کو بتانا تھا کہ یہ چیز آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ آپ نے خود وہ کلپ ریکارڈ کروا کے مان لیا کہ لکھا ہوا ہے، ورنہ تو وہ کہتے ہیں خود ہی چھاپتا رہتا ہے، خود ہی کرتا رہتا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے اپنا وہ مقصد اچیو کر لیا. اور نیچے آپ کمنٹس دیکھ لیں، لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جی علی تو صحیح پیٹتا سی کہ واقعی لکھے، ہم تو سمجھتے تھے علی ویسے ہی لگا رہتا ہے. تو میرا مقصد اچیو ہو گیا. جو جتنے جوابات دے رہے ہیں نا، مجھے مقصد اچیو ہو گیا الحمدللہ. لیکن اس نے پوری ٹھٹائی کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو گستاخ رسول قرار دیا ہے، پوری ٹھٹائی کے ساتھ. بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ یار یہ بات تھوڑی سی ان کی معقول لگتی ہے، میں اثر نو تحقیق کر لوں اس پر، اس نے پوری ٹھٹائی کے ساتھ اور بہت ہی بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو گستاخ رسول قرار دیا. اور کہا کہ میرے بارے میں کہا کہ اس کے پاس چونکہ جواب نہیں ہے تو اس نے گویا ترخایا ہے. اور پھر آگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے اپنی قمیض تو اتاری بھی تھی یعنی لوگوں کے سامنے، اب اس نے اپنی شلوار بھی اتار دی ہے لوگوں کے سامنے، یعنی بالکل ہی ننگا ہو گیا ہے. پھر آگے ننگا کے لفظ استعمال، یعنی اس نے کہا کہ اس نے جو یہ دعویٰ کیا نا کہ بزرگوں کی بات میں کوئی چیز اگر ہمیں غلط نظر آئے تو ہمیں اس کی تعویل کر لینی چاہیے، جواب تلاش کر لینا چاہیے. تو یہ کہہ کے گویا اس نے اپنی اور بے عزتی کر دی. ہاں جی، اس کا جواب بڑا آسان ہے. وہ یہ ہے کہ کیا بریلوی اشرف علی رسول اللہ کلمے کو جو الامداد رسالے میں پرنٹ ہوا آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے، اس میں جو اشرف تھانوی صاحب نے اپنے مرید کو جواب دیا کہ وہ پہلے خواب میں پڑھ رہا ہے، اس کے بعد بیداری میں بھی پڑھ رہا ہے. یہ دیوبندی چھپاتے ہیں، بریلویوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس نے بیداری میں بھی اس کلمے کو ریپیٹ کیا. اس کے جواب میں اشرف تھانوی صاحب نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا خواب میں تسلی تھی، انہیں پتا تھا خواب پلس بیداری ہے. اس واقعے میں تسلی تھی کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے، یعنی جس پیر کی طرف تم رجوع لا رہے ہو وہ نبی الاسلام کے ٹریک کے اوپر ہے، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا. اس میں ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی. اچھا، یہ نبینا اشرف علی یعنی ہمارے نبی، نعوذ باللہ، یہ اس نے پڑھا. آپ کو شاہ بھائی کوئی بندہ خط لکھے کہ میں نے خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھا اور آپ کو نبی کہتے ہوئے آپ پر درود پڑھا، پھر بیداری میں بھی میری زبان پہ بے اختیار آ گیا، تو آپ اسے یہ مشورہ دیں گے کہ یہ تسلی والی چیز ہے، یا آپ اسے یہ کہیں گے کہ تم شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہو؟ یہی کہیں گے نا، شیطان کے ہتھے. اور یہی بریلوی کہتے ہیں. یہ رونا میں نہیں رو رہا، ہمیشہ سے بریلوی رو رہے ہیں. آپ دیکھیں جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے دیوبندی عقائد بامقابلہ اسلامی عقائد. انہوں نے خود دیوبندیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے، تبھی اسلام کے مقابلے پہ نا. اس میں انہوں نے اس واقعے کو بھی ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اسلام کے عقیدے کے تو یہ خلاف ہے. تو مجھ سے پہلے کروڑوں بریلوی یہ مانتے ہیں کہ اشرف رسول اللہ کا کلمے کو انڈورس کرنا اور درود شریف اس کے نام کا نبی کہتے ہوئے پڑھنا یہ کفر ہے. تو میں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، یہ تو بریلویوں کو آلریڈی عقیدہ ہے اور بریلوی اس کے اوپر بغلیں بجاتے ہیں. جی، جب تک میں بریلوی تھا مجھے یہ پتا تھا کہ اشرف تھانوی صاحب نے یہ کیا، اور جب تک ہم بریلوی تھے، بریلوی ہوتے ہی وہ ہے جو دیوبندیوں کو کافر اور گستاخ رسول مانے. یہ تو ہے، مطلب ٹی ایل بی والوں کو تو یہ بات نہیں بتانی چاہیے، ان کا تو پورا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے. وہ تو سورہ سور بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بات ہوگی سیٹل، لہٰذا مجھے سنگل آؤٹ نہ کریں، میں اکیلا نہیں ہوں یہ بات کرنے میں. یعنی یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ دیوبندی اس واقعے کے اوپر گستاخ رسول ہیں، لہٰذا میں نے کوئی نئی بات نہیں کی. تو یہ الامداد رسالہ ہے جس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ پورا واقعہ ہے. وہ واقعہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. ایک صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید نے خط لکھا مولانا اشرف علی تھانوی کو، اپنے شیخ و مرشد کو. خط میں یہ لکھا کہ حضرت میں سو گیا، کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. اتنے میں دل میں کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے. خواب کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اشرف علی رسول اللہ. جاگتی حالت میں نہیں، خواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ اشرف علی رسول اللہ. اور خواب ہی میں اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں. اچھا بھائی، اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی، کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. اس خیال سے دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں. دل پر یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ. بے ساختہ کا مطلب کیا ہوا؟ نہ چاہتے ہوئے، اور وہ بھی خواب میں. نہ چاہتے ہوئے خواب میں بجائے رسول اللہ کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. جان کر نہیں نکل رہا، خواب میں نکل رہا ہے، اور خواب میں بھی اس کو احساس ہو رہا ہے. خواب کے اندر کس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ اتنا نیک آدمی ہے کہ خواب میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں. آگے چلو. حالانکہ میں اس لیے ان کی برات کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اس نے کسی کو نہیں معاف کیا ہے.
اور ابھی تو یہ کم از کم تابعین حضرت معاویہ پہ بھی اس نے تہمتیں لگائی ہیں، اس کا بھی کسی وقت میں انشاءاللہ جواب دوں گا. ابھی تو چونکہ میرا کلپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے متعلق ہے نا، تو اس نے جواب بھی اسی کا دیا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ورنہ یہ جو آدمی حضرت معاویہ کو جس نے معاف نہ کیا، وہ صحابہ کو معاف نہ کیا، وہ ہمارے بزرگوں کو یا بر صغیر کے علماء کو بیچارہ کہاں معاف کرے گا. تو یہ سلسلہ ایک باقاعدہ لابی ہے. کل وہ مرے گا تو اس کی جو اولادیں ہوں گی وہ اس سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گی. اس لیے میں اس موضوع کو اتنے حساس، اور میں نے پھر یوٹیوب پہ سرچ کیا، یہ الزامات تو بہت لوگوں نے لگائے ہیں. اشرف علی رسول اللہ، اشرف علی طوفان بدتمیزی ہے ہمارے بزرگوں کے خلاف. اور یہ ہمارے بزرگ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں اپنے بزرگ. بھائی بر صغیر کے بزرگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی حفاظت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. بر صغیر میں علم دین ختم ہو گیا تھا، ان کی قربانیاں ہیں. یہ صرف میرے بزرگ نہیں ہیں. یہ لوگ اگر نہ ہوتے انگریز کے مقابلے میں، علم کی یہ بنیادیں نہ رکھتے، آج ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہو رہا تھا. اس کو مسلک پرستی سے آپ تعبیر نہ کریں. تو اب دیکھو، وہ شخص کہتا ہے زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتے ہیں، حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں. یہ پورے اسی کے الفاظ نقل کر رہا ہوں میں. لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا. یعنی اس کو خواب میں اپنی غلطی کا ایسا احساس ہو رہا ہے کہ نبی میرے پاس تشریف لائے، میں کھڑا ہوا استقبال میں، مگر اس غم میں کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. کیا وہ ختم نبوت کا منکر ہوتا تو یہ غم ہوتا اس کا؟ قادیانی جب کہتے ہیں کہ مرزا رسول اللہ ہے تو ان کے پسینے چھوٹتے ہیں یا وہ خوشی سے اور باغ باغ ہو جاتے ہیں؟ تو یہ سب خواب کی باتیں ہیں. اور جاگتی حالت میں بھی اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے، آگے آ رہا ہے. وہ بھی کہہ رہے کہ میں نہیں چاہ رہا تھا، میری زبان لڑکھڑا رہی تھی. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتا. اگر وہ سمجھتا ہوتا تو خوش ہوتا اس پر. میں اسی حوالے سے کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی بار کریں گے. یہ لیپ ٹاپ میرے پاس بائی چانس کھلا ہوا ہے، اس کو آپ نے فرحان بھائی اس کو JPG نا اس میں ایڈ کر دینی ہے. اب میں اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. میں کامنٹس نہیں کروں گا، میں مفتی اور ان کے مقلدین سے کہوں گا کہ اس میں کہاں رجوع ثابت ہوا ہے ان کا. اور اس مفتی صاحب نے اس کلپ میں جھوٹ بھی بولے ہیں. وہ عبارت خود پڑھ رہے تھے، اور یار پہلے آپ کسی سے تیاری تو کر لیتے. میں مشورہ دیتا ہوں آندہ آپ نے تیاری کرنی ہے تو الیاس گھمن صاحب کی شاگردی اختیار کریں. میں گزارش کرتا ہوں الیاس گھمن صاحب سب سے لائق آدمی ہیں. الیاس گھمن صاحب لائق آدمی نہیں کہ ان میں جو ہے نا ان میں سے وہ بہتر ہے. آپ کی طرف پھکیاں دیتے ہیں. ہاں جی میری طرف پھکیاں دیتے ہیں. اچھا اور ذہین ٹھیک ہو گئے، ذہین آدمی تو ان سے آپ تیاری کریں. شاہ جی کا بھی آپ کو مشورہ ہے. تو الیاس گھمن صاحب سے تیاری کر لیتے تو یقیناً، اور یہ پڑھ لیتے اس کو پہلے. اس میں انہوں نے جو پڑھا نا اس عبارت میں ہی غلط پڑھ دیا. اس رسالے میں وہ حضور جو ہے نا وہ اپنے پیر صاحب اشرف تھانوی صاحب کو کہتا ہے مرید، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تاکہ وہاں پہ رو پڑ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھ لیا اس بندے نے پھر تو مطلب خواب سچا ہو گیا. حالانکہ وہ حضور اس کو کہہ رہا ہے. اس بیچارے نے اتنی بھی تیاری نہیں کی ہوئی ہے، اور یہ مفتی ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے انجینئرنگ کی ڈگری لیں. جب اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، یہ کام انجینئرز کا ہے. ایسا عالم دین جو انجینئر بھی ہو، اور وہ بھی میکینیکل انجینئر میرے نال. ٹھیک ہے نا جی، کوئی اور انجینئر نہیں ہونا چاہیے. پیٹرولیم انجینئر نہیں یہ کام کر سکے گا، یہ میکینیکل کرے گا. اور مجھے وہ کہتے ہیں ایک بندے نے وہ میرے خلاف کریٹ چڑھایا، مرزا پلمبر. تو مجھے ایک بھائی نے نا ای میل کی، وہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ان کی جتنی ٹوٹیاں لیک تھی نا تو آڈے ہاتھ سے ایسا رہے جائے ساری لیک بند کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے آپ فخریہ کہاں کریں. میں نے کہا یار ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، میری کوئی ڈگری ختم نہیں ہو جانی. میں نے جو آنر سے کیا، میں نے جو پوزیشن لی میکینیکل انجینئرنگ میں، وہ ختم نہیں ہو جانی ان کے کہنے سے. تو پلمبر بھی اگر کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ پلمبر کی ٹوٹیاں تو تھوڑی کسیاں نے پلمبر نے. ٹھیک پلیز. الامداد رسالہ جی، صفر المظفر 1336 ہجری، آج چل رہا ہے 1439 ہجری. ٹھیک ہو گیا جی؟ 103 سال جی، 103 سال پہلے. اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوا ہے. یہ تھانہ بھون اس قصبے کا نام تھا، اسی وجہ سے تھانوی کہلاتے تھے. الامداد رسالہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کا ہے پیج نمبر، عدد لکھا ہے 8، یعنی 8 نمبر رسالہ ہے. پیج نمبر 34 اور 35 ہے. 34 کے اوپر سوال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سوال، ایک بندہ جو ہے انہوں نے سوال کرتا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد وہ سوال لکھتا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کو. وہ کہتا ہے اب وجہ اس کی عرض کرتا ہوں کہ بیعت ہونے کا خیال مجھ کو کیوں ہوا اور حضور کی طرف کیوں رجوع کیا. یہ حضور لفظ اس میں ہم نے ہر جگہ انڈر لائن کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے حضور وہ کہتا کسے ہے. نبی الاسلام کو نہیں کہہ رہا، ورنہ تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا نا. وہ کہتا ہے میں آپ کی طرف کیوں متوجہ ہوا، رجوع کیا. بیعت کا شوق اور مطالعہ صرف مطالعہ کتب تصوف سے، اور حضور کی جانب رجوع اس لیے کہ ہمارے نانا
مولانا مولوی محمد صاحب مرحوم، مولانا مولوی عبداللہ صاحب مرحوم اور مولانا مولوی عبدالعزیز صاحب مرحوم لدھیانہ والوں سے حضور کے اعتقادات ملتے جلتے تھے. وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے بزرگوں سے آپ کے ملتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو اپنا بزرگ مان لیا ہے. قرآن حدیث کی اس نے دلیل نہیں دی ہے. وہ مفتی بڑا بڑا کہتا ہے وہ تو دیکھو اتنا پریشان ہو رہا ہے. وہ پریشان ہو رہا ہے کہ بھی میرے جڑے بزرگ سن انہوں نے تواڈے ملتے ہیں تا میں تواڈا مرید ہویا. اس سے یہ غرض تھی کہ ہمارے نانا یا کوئی اور اپنے دادا وغیرہ علماء کے اعتقادات گو خراب ہی ہوں ان کو بلا وجہ ترجیح دی جاوے. اصل غرض یہ ہے کہ حضور کے اور بندہ کے اعتقادات بالکل ایک ہیں. اور اگر مولوی صاحبان لدھیانوی اور حضور کے درمیان کسی فروعات میں اختلاف بھی ہو تو اس میں بھی جناب کی طرف رجوع کرتا ہوں. وہ کہتا ہے اگر میرے بزرگوں میں اور آپ میں کوئی اختلاف آ جائے نا تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, آپ بھی میری طرف متوجہ ہوں. ٹھیک ہوگا جی. اور حضور کی تصنیف چند کتابیں زیر مطالعہ رہی ہیں جن میں سے بہشتی زیور تو حرز جان ہے. میں بہشتی زیور تو پوسٹ مارٹم نیچے کرنا ہے, حرز جان. اور شرح مثنوی مولانا رومی کے علاوہ اور بھی چند تصانیف نظر سے گزری ہیں. یہ شریف تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے آپ کی یہ کتابیں پڑھی ہیں تو میں تو بڑا مطلب آپ کا متقد ہوں. بہشتی زیور میں بریانی بنانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. ایک دفعہ رامپور ریاست میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب جو طالب علم تھے ان کے پاس ٹھہرنے کا اتفاق ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مولوی صاحب بھی حضور سے بیعت ہیں. یہ حضور کا لفظ کوئی 8ویں دفعہ آنے لگا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ حضور کسے کہتے ہیں. اس لیے ان سے اور بھی محبت ہوگی. تو اسنا گفتگو میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس تھانہ بھون سے 2 رسالے الامداد اور حسن العزیز بھی ماہواری آتے ہیں. یہ الامداد رسالہ شریف تھانوی صاحب جو ماہنامہ نکالتے تھے, جس طرح بھی اہل حدیثوں کا الحدیث نکلتا ہے, سننا نکلتا ہے, دیوبند کا بھی وہ نکلتا ہے, وہ ضرب قافلہ حق کے نام سے لیاز گمن صاحب کا, اس طرح وہ رسالے وہ بھی نکالتے تھے. بندہ نے ان کے دیکھنے کے واسطے درخواست کی تو ان مولوی صاحب طالب علم نے چند رسالے مجھ کو دینے کے واسطے دیکھنے کے واسطے دیے. اور الحمدللہ جو لطف ان سے اٹھایا بیان سے باہر ہے. ایک روز کا ذکر ہے. اب وہ واقعہ آ رہا ہے جی جس کے اوپر ہے. اب آپ وہ واقعہ بھی سنیں اور اسی کلپ میں وہ کہتا نہیں یہ تو خواب میں ہے, پھر بعد میں اس نے پڑھ لیا بیداری, کہتا بیداری میں بھی ہے. ایک روز کا ذکر ہے. حسن العزیز دیکھ رہا تھا یعنی وہ رسالہ, اور دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا. رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا, لیکن جب بندہ نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی ہے. اللہ اکبر, یہ ہوتا ہے بزرگوں کا احترام. اس لیے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا. وہ کہتے ہیں وہ رسالے کو پیٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہو. اور قرآن کیا کہتا ہے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا, یعنی تعلیمات چھوڑ دی. اور وہ کہتے ہیں میں نے رسالہ سر کی جانب رکھا اور سو گیا. کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں, لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. محمد رسول اللہ کی جگہ حضور, اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ تو وہی کا نام لے رہا ہوں نا. یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے, اشرف تھانوی. یہ اس مفتی صاحب کو نہیں پتا چلا, اس نے کسی نے پڑھایا بھی نہیں ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا گیا نا. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں, اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. یہ خواب میں وہ کہہ رہا ہے مجھے ہوئی. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے, لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں, لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اب یہ کون سا حضور ہے جس کو دیکھ رہا ہے, اشرف تھانوی. اس کو اس مفتی صاحب نے پڑھ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا ہوں. سامنے سارے کہتے ہیں اچھا تو حضور کو خواب میں دیکھ لیا تو سچا خواب ہے. دیکھیں آپ نے کیسی چلاکی کرتے ہیں. یا چلاکی نہیں ہوگی, اس کی کمزوری ہوگی. دونوں میں سے ایک بات مانے, یا یہ مانے میں چلاک ہوں, یا یہ کہ میں ان پڑھ ہوں, یا پھر میری طرح کہہ دے نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے. کون سے چند شخص, وہی سارے علماء جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا نا, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لوگ تو نہیں تھے, ان کے صحبت کے لوگ تھے. کہتا ہے میں نے اپنے سارے مولویوں کو اور حضور یعنی آپ کو بھی دیکھا, لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی, زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری. اور مجھ کو یہ معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہ رہی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوا. لو جی, ان خواب سے بیدار ہو گیا, تسی بھی بیدار ہو جاؤ. تسی کہتے ہو خواب ہے خواب ہے, اپنی پبلک میں وہ کسی دیوبندیوں کی مسجد میں چلا جاؤ, مجھے تو سارے جانتے ہیں نا, وہ علی بھائی دیکھے نا وہ تو خواب تھا. میں کہ یار پڑھو تسی, نہیں ہمارے مفتی صاحب نے فرما دیا خواب, میں کہ خود پڑھو. اے بیدار ہو گیا جی مفتی صاحب. کہتے ہیں بیدار ہو گیا, لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا.
لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا. کس حضور کا؟ اس کو مفتی نے پھر بڑھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا. اور مفتی صاحب نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. مفتی صاحب بڑی، چلیں اب پبلک خود فیصلہ کرے گی. میں پبلک سے ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب کا چندہ بند نہیں کرنا، مفتی صاحب سے بدتمیزی نہیں کرنی، صرف علمی اختلاف کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، میں اس چیز کی نہیں کہوں گا. ہم کیوں کسی کی روٹی روزی کے پیچھے پڑیں جی؟ پہلی اتنی بے روزگاری ہے. اب کیا قصہ ہے آگے؟ کہہ رہے رقت طاری ہو گئی. رقت گاڑا لفظ ہے اردو کا. رونے لگا میں بے تحاشا. رقت طاری ہو گئی تو زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی ہے. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی. یعنی خواب کے اثرات اتنے زیادہ ہوئے میرے اوپر، ٹینشن میں آیا ہوں کہ میں جاگنے کے بعد بھی میرے ہوش و حواس سلامت نہیں تھے. یہ ختم نبوت پر پکا 100% یقین تھا. تو ایسا ہوا ہے کہ خواب میں بھی اتنا بیچارہ پریشان ہو گیا کہ جاگنے کے بعد بھی اس پہ وہ خواب کی کیفیات ایسی طاری ہوئی ہیں کہ وہ بے حس ہو گیا. اس کا مطلب وہ پریشان ہو رہا ہے اس جملے کے منہ سے نکلنے پر، خوش نہیں ہو رہا وہ. اچھا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا. ناطاقتی کا مطلب کمزوری، طاقت جسم سے ختم ہو گئی. لیکن حالت خواب اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال تھا. لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کہیں دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو جائے. اب وہ بیچارہ غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ لیکن وہی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں. اس کو پتا ہے کہ خواب میں غلط ہوا ہے مجھ سے، تو اب میں اس کا تدارک کر کے کیا کروں؟ درود شریف پڑھوں. اب درود شریف میں کیا ہے کہ میری زبان سے کیا میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. حالانکہ اب تو میں بیدار ہوں، یعنی وہاں بھی نبی کے نام کے بجائے میری زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اشرف علی. اور کہہ رہے اس میں پریشان ہوں کہ بھائی اب تو میں جاگ رہا ہوں، اب میری زبان سے ایسا لفظ کیوں نکل رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر دل سے راضی نہیں ہے. اس کی بے ہوشی کی کیفیت ہے، بے حسی کی کیفیت ہے، اس میں اس کی زبان غلطی کر رہی ہے. آگے اس کے الفاظ، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ یہ جو نبی کی جگہ اشرف علی کا نام نکلا، اس کے بارے میں کہہ رہے بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا کہ میرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا الفاظ نکل رہے ہیں، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. اب دیکھو میری ایک بات سنو. ایک آدمی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ حضرت خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جان بوجھ کر میری زبان سے نہیں نکل رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ نہ نکلے مگر اشرف علی نکل رہا ہے میری زبان سے، مجبور ہوں، بے اختیار ہوں. اس کا عقیدہ اگر خراب ہوتا، وہ اگر کافر ہوتا. عقیدہ کس کی کیفیت کا نام ہے؟ دل کی. زبان دل کی عکاسی کرتی ہے، لیکن جب دل اختیار میں نہ ہو یا وہ خواب کی ٹینشن میں آیا ہوا ہو کہ یار میں نے کیا دیکھ لیا، اور اس ٹینشن کی وجہ سے اس کے اعصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ بار بار چیخ رہا ہے کہ بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، غلطی سے نکل رہا اور پریشان ہوں. میں پریشان تھا تبھی تو آگے بتا رہی میرے ساتھ کیا ہو گیا. اگر یہ کافر ہو جاتا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس خواب پہ مولانا شرف علی تھانوی جو خاموشی اختیار کی، تو معاذ اللہ وہ بھی گستاخ رسول تھے، کیونکہ گستاخی پہ خاموشی اختیار کرنا یہ بھی کیا ہے؟ گستاخی ہے. جب گستاخی تھی نہیں، جب اس کا یہ عمل کفر تھا ہی، گستاخی ہوگی تو کفر بھی ہوگا نا. جب اس کا یہ عمل کفر تھا ہی نہیں تو اس پہ خاموشی اختیار کرنا کہاں سے کفر ہو گیا؟ ایسا شخص میرے پاس بھی آئے گا، آپ کے پاس بھی آئے گا، آپ اس کو تسلی دیں گے، کیونکہ آپ اور ڈرائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور زبان سے نکلے گا. کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا نا وہ بیچارہ خواب دیکھ رہا تھا. نہیں جناب، اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نا وہ نکل گیا، اس کا اختیار نہیں تھا. وہ کہہ رہا میں بے اختیار ہوں. سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض نہیں کیا، ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا، اس نے بجائے اسے یہ کہنے کے کہ توبہ کر، تیرے شیطان چڑھے ہیں. یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ توبہ کرو. اس نے جواب میں شریف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی، واقعے میں خواب پلس بیداری، واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو، یعنی میں تمہارا پیر بعون ہی تعالی، یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے، یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے، اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. وہ تو بابی تھا نا، بابی کا قصور نہیں ہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا ایسا خواب کسی کو آئے، تو اب میں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ خواب میں جو چیز جیسی نظر آتی ہے حقیقت میں وہ ویسی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں. دیکھو بیڑیاں آپ کے پاؤں میں اگر پڑی ہوئی ہوں عام حالات میں، آپ اس سے پریشان ہو گئے یا خوش ہو گئے؟
پریشان ہوں گے. بیڑیاں کس کے پاؤں میں ہوتی ہیں؟ بولو نا بھائی. چور کے پاؤں میں ہوتی ہیں. بیڑیاں کس کے پاؤں میں ہوتی ہیں؟ چوروں کے پاؤں میں, جن کے جرائم ثابت ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. کبھی بے گناہ کبھی ہوتی, اکثر و بیشتر کس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں؟ چور کے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث, وہ فرماتے ہیں احب القید فی المنام, کہ میں خواب میں اپنے پاؤں میں بیڑیوں کو پسند کرتا ہوں. مجھے خواب آئے اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ہوں تو یہ اچھا خواب ہے, برا خواب نہیں ہے. آگے شارحین نے لکھا ہے اس لیے برا خواب نہیں ہے کہ یہ اس کی علامت ہے کہ دین پر آپ کیا ہیں؟ ثابت قدم ہیں. بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, انشاءاللہ آپ ہلیں گے نہیں. اب دیکھو, اب میں کسی کے بارے میں خواب سناؤں کہ اس نے یہ دیکھا, کہ میرے بارے میں کوئی خواب سنا ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں, میں نے خواب میں دیکھا. میں کہوں تو گستاخ ہے, میرے بیانات بھی سنتا ہے اور مجھ پہ تہمت لگا رہے, بیڑیاں پڑی, خبر میں کوئی چور کا بچہ نظر آتا ہوں تیرے کو ہے بھائی؟ میں کوئی شکل سے تیرے کو چور نظر آتا ہوں؟ تو یہ میرے پاگل ہونے کی دلیل ہوگی, ٹھیک ہے, کہ خواب کی چیز کو میں حقیقت پر قیاس کر رہا ہوں, خواب کی باتوں کو میں جاگتی حالت پر قیاس کر رہا ہوں. خواب میں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. ابن سیرین رحمہ اللہ کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگ رہی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ کھودو, نیچے خزانہ ہے. کھودا تو خزانہ تھا. انہوں نے کہا سردیوں میں آگ کا دیکھنا یہ کیا ہے؟ رحمت ہے اللہ کی. ایک واقعہ لکھا ہے, واللہ عالم کی سند نہیں ہے تو چھوڑو, یہ کوئی ہمارا استدلال اس سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور تاریخی واقعات کے لیے سند کا بہت زیادہ مضبوط ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک بات ہے جو میں بھی بتاؤں گا, اس پہ بھی لوگ پکڑتے ہیں ہمیں, یہ تاریخی واقعے کی سند صحیح. ہاں, اس تاریخی واقعے سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو پھر اس کی سند کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس کو بھی کچی پکڑ کے رکھیں, میں اس پر بھی مجھ پر الزامات لگیں, اس کا میں جواب دوں گا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پہلی بات یہ کہ خواب میں کی تعبیریں ہوتی ہیں. اگر خواب میں کسی نے دیکھ لیا کہ فلاں رسول اللہ, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے. وہ خواب ہے, اس پہ کیوں ڈانٹ لگا رہے ہو اس کو؟ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں, ان کو خواب آیا. وہ ڈر گئی خواب میں, انہیں لگا کہ یہ گویا برا خواب دیکھا ہے میں نے. وہ نبی کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ, میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے, منکر, یعنی گویا کہ برا خواب. کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میری جھولی میں آ کے گرا. اب اس کو بھی گستاخی کہو گے, نبی کے جسم کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, وضو ٹوٹ رہا ہے. عام حالت میں کسی کا وضو کٹ جائے, وضو ٹوٹ جائے, یہ اچھی بات ہے, بری بات ہے؟ خواب میں جب یہ آیا, اور وہ سمجھ رہی, انہوں نے عام حالت پہ قیاس کیا حضرت ام الفضل نے, کہ بھئی عام حالت میں جب کسی کا بازو ٹوٹ جائے, گوشت کٹ جائے, تو یہ گوشت کا کٹنا, بازو کا ٹوٹنا یا کسی عضو کا الگ ہو جانا یہ اچھی خبر نہیں ہے. آپ کو فون آئے آپ کے بیٹے کا بازو کٹ گیا ہے, تو آپ خوش ہو گئے یا رو گئے؟ اور معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو ایسی خبر آتی تو بہت پریشان ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا خواب قرار دیا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں, تم اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھو گی. تو خوابوں کی دنیا بالکل ایک الگ دنیا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آگے میں ایک بات آپ سے کہہ کے یہ ختم کرتا ہوں. پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے جب اس کو خواب کی تعبیر سنائی کہ بھئی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم جس سے تعلق کرنا چاہتے ہو وہ متبع سنت ہے. آگے مولانا تھانوی کی یہ تواضع ہے, وہ فرما رہے ہیں, میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. الامداد میں فرمایا باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں, یہ جو میں تعبیر کر رہا ہوں نا, مجھے اصرار نہیں اس پر کہ یہی تعبیر ہے. اگر یہ خواب وسوسہ شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشی ہو پیدا ہوا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے, یعنی عین ممکن ہے یہ خواب ہی جھوٹا ہو سرے سے, صرف شیطان کا ایک تصرف ہو تمہارے دماغ میں. سچا خواب ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے, یہ تعبیر نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ تعبیر ہے کہ مجھے سنت سے نسبت ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شیطان کا تصرف, اگر وہ اس پہ راضی ہوتے تو یہ کہتے کہ شیطانی تصرف ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. پولیس سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے, بم کے بھی دھمکیاں دے چکا ہوں, ایٹم بم کی دھمکیاں دے چکا ہوں, اب کیا ہے یار, شب برات کے پٹاخے تو کام نہیں کریں گے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن غلط تعبیر دینا ایک وجدان کی غلطی ہوگی جس پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک وجدان کی غلطی ہے, غلطی مان رہے ہیں غلطی ہے, یہ غلط ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ نکال کر ان لوگوں نے جو نکالی ہوئی ہیں, یہ ان کی حیثیت یہ ہے. باقی خود حدیث میں یہ مضمون بہت ساری احادیث میں ہے کہ میری امت پہ خطا نسیان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ہے نا, اللہ اگر ہم بھولے سے کوئی بات کہتے ہیں یا غلطی سے ہماری زبان سے کچھ نکل جائے تو ہمیں معاف کر دے. تو یہ ان کی غلطیوں کو پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک بات خوب کان کھول کے سن رہو کہ جو اہل اللہ کو, اکابر کو اور بزرگان دین کو برا بھلا کہتا ہے اس کا اپنا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. یہ جناب پورا جواب ہے. اب اس مفتی نے جب آگے پڑھا تو اس نے آگے سے خود سے بھی کوئی
لگایا ہوا ہے کہ اگر یہ میں نے صحیح تعبیر کی ہوگی تو وہ ٹھیک ہو، مطلب وہ میں نے اگر یہ شیطان کی طرف سے ہوگا تو ٹھیک ہے، شیطان کی طرف سے ہوگا، اگر صحیح تعبیر کی ہوگی تو وہ اس کا ثواب ملے گا، اگر مجھ سے غلط ہو گئی ہے تو یہ وہ خود سے جملے بنا رہے ہیں، حالانکہ اس میں کہیں نہیں لکھے ہوئے ہیں. یہ ہم ایچ ڈی چڑھائیں گے، پھر ہم ان کے پبلک سے کہیں گے. ہم آپ پہ دعوت توبہ اور اصلاح پیش کر رہے ہیں، ہم کوئی تکفیر نہیں کر رہے، علمی کتابی باتیں کر رہے ہیں. یہ اب لوگ چاہ رہے تھے تو میں نے اس کو ریکارڈنگ کر دیا اور کوئی جواب نہیں لکھا. جو کچھ اس نے پڑھا وہ جھوٹ پڑھا، غلط پڑھا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں شاہ جی، میں نے اس کے اوپر کئی مہینے صبر کیا ہے. میں نے ان کے لوگوں کو ای میلز کیے ہیں کہ تمہارا مفتی جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو کہو کہ وہ اپنی صحیح ریکارڈنگ کرائے یا مجھے حوالہ دے، ادروائز پھر میں جواب دوں گا تو پھر وہ شکوہ نہ کرے، کیونکہ ہماری تو کوشش، ورنہ تو یہ تو فوراً کلپ چڑھا دیتے ہیں نا، ہم صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے پورا صبر کیا، حوالے لکھے، کوئی جواب نہیں آیا. جواب یہ آتا ہے مفتی صاحب فلاں جگہ گئے ہیں، پوچھیں گے کریں گے. ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ مفتی صاحب سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ. اب بھی ہم ان پہ دعوت توبہ اور اصلاح پیش کرتے ہیں اور اینڈ پہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کتاب و سنت کے منہج پہ آئیں. اور ایک بار کہہ دو، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک دفعہ دروشی پڑھیں جی، چونکہ اب یہ دوسرے والا درود پڑھا تو صحیح والا بھی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اصلی کلمہ اسلام بھی پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.